بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی سچائیوں کے ساتھ، کچھ اعترافات کے ساتھ، کچھ انکشافات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند وہ جماعت تھی جس نے مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی، یعنی قائد اعظم تو علیحدہ پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، ہمیں علیحدہ پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہندوستان ایک الگ اور اکٹھا ہی ملک رہنا چاہیے جیسے کہ اس سے پہلے تھا۔ جبکہ قائد اعظم کی بصیرت بہت کچھ ان سے آگے سوچتی تھی، انہوں نے پاکستان بنایا، الحمدللہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنایا۔ اور آج چاہے کچھ بھی ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، پاکستان ایک زندہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے قیام کے بعد یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس تھے، جن میں یہ باچا خان تھے، ان کی جو اے این پی ہے، آج پہلے یہ نیپ ہوتی تھی، نیپ اس کو کہتے تھے، اور اس طرح دوسری جو پارٹیاں تھیں، انہوں نے کچھ عرصہ تو خاموشی اختیار کیے رکھی، جس کے بعد دوبارہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اور دیوبند علماء نے جمعیت علماء ہند کو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام بنایا، شاید 1956 یا 57 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے امیر جو ہے مفتی محمود مقرر ہوئے، جو شیخ الحدیث بھی تھے اور بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، جنہوں نے بھٹو کے مقابلے میں الیکشن جیتا تھا۔ اتنا اس زمانے میں جب کہتے تھے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بھٹو کے مقابلے میں کوئی بندہ جیت سکے، یعنی میں 70 کی بات کر رہا ہوں، 71 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بھٹو کے ساتھ مل کر اس میں KPK میں اپنی حکومت بھی بنائی تھی۔ مولانا مفتی محمود نے اپنی زندگی میں ہی جب 27 سال ان کی عمر تھی، مولانا فضل الرحمان کی نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جس کو جو علماء تھے انہوں نے اس فیصلے کو پسند تو نہیں کیا، اور مولانا سمیع الحق کا گروپ الگ ہو گیا۔ پھر جو سنجیدہ علماء کرام تھے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، اور وہ بھی 27 سال کا نوجوان، جس کے متعلق وہ کچھ اچھے نظریات بھی نہیں رکھتے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کی اس کے بعد سے ایک تاریخ ہے کہ یہ ہر برسر اقتدار جماعت کے ساتھ شامل ہو کر اپنا، میں تو لفظ نہیں کہتا لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ الو سیدھا کرتے ہیں، جبکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے اور ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ حکومت کوئی غلط خلاف اسلام کوئی قانون سازی نہ کر سکے۔ جب تجربہ اس کے مخالف اس سے الگ ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پچھلی اسمبلی میں جب میاں نواز شریف نے خاموشی کے ساتھ مرزیت کے حق میں ختم نبوت کے حوالے سے بل انٹروڈیوس کیا، جس میں انہیں ریلیکس دیا جا رہا تھا، جس پر بھی بڑا ہنگامہ ہوا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کی بنیاد پر عمل میں آئی، اور اتنے ہنگامہ رائی ہوئی، اس بل پر دستخط مولانا مفتی محمود نے کیے تھے، اور یہ جاننے کے باوجود کیے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس پر ان سے متعدد انٹرویوز بھی ریکارڈ پر، اللہ یہ کہ سلیم صافی جیسے مطلب بندے نے بھی ان کو اس پہ بڑا رگڑا دیا۔ مولانا بس آئیں بائیں شاہ، ان کا طریقہ یہی ہے کہ جب یہ کبھی آپ کو یس یا نو میں جواب نہیں دیتے بات کا، یہ ہمیشہ چکر سے بات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک مثال دیکھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کا کوئی ایسے پکھانڈی تھا، اصل میں یہ تھا کہ یہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لوٹ مار میں اپنا حصہ بکھرا وصول کرنے کے لیے اس سے جڑے رہتے تھے۔ ناظرین اکرام، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ بھی جمعیت علماء اسلام سے ہی ہیں، مولانا شیرانی ان کا نام ہے، اور آپ کا تعلق بلوچستان سے، آپ زیوب وغیرہ کے جہاں بڑے دینی مدارس ہیں وہاں ان کے خاصے دینی مدارس بھی ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی انہوں نے اس کا چیئرمین بنوایا تھا۔ تو مولانا شیرانی جو ہے نا، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اپنے مخصوص اور دبنگ نظریات کے حوالے سے بڑے جانے بھی جاتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی
کو جب سلطنت عثمانیہ نے جس کا قبضہ تھا فلسطین پہ اس نے قبول کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اتنے دور رہنے والے، نہ ہمارا تعلق نہ لینا نہ دینا. تو وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ جنگ و جدال کے خلاف ہیں، جہاد وغیرہ کے خلاف ہیں، جبکہ دوسرا جو ان کے حامی ہیں وہ ان کا جہاد کے متعلق بہرحال ایک نظریہ ہے یا جو کچھ بھی ہے. ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں مولانا فضل الرحمان کی، اس پر بھی ان کی جماعت کے اندر جو بزرگ لیڈر ہیں نا وہ بہت برا مناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی شو شاہ کے لیے، اپنے ٹور ٹپے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور انہوں نے جو بنیادی مقصد تھا، یعنی جو تسلسل تھا جمعیت علماء ہند کا، کہ جو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، یا جو اسیر مالٹا جو ہیں مولانا محمود الحسن ہیں، یا جو بھی بعد میں علماء کرام کا تسلسل ہے، کہ جو تعلیمات ہیں نا ان کی، جو دین کی خدمات ہیں، جو جہادی خدمات ہیں، وہ ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکی ہیں، صرف سیاست پہ ان کا ایمفیسائز زیادہ ہوتا ہے. مولانا کے جو ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ چمچہ گیری میں ید طولہ رکھتے ہیں. میں کل پرسوں ایک یہاں کے سندھ کے ہیں ایک میرے خیال سینیٹر ہیں شاید، میں پکی بات نہیں جانتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے تو ان کی جگہ پہ اب شاید وہ سینیٹر ہی ہیں. میں ان کی تقریر سن رہا تھا، آپ کو حیرت ہوگی، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ موجود ہوگی. میرا سموں سیکھوں کو اس طرح کا ان کا نام ہے، معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں، وہ سندھ کے ہیں مجھے یہ پتہ ہے. انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ سب لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ جو سی پی سی ہے نا، یہ گوادر والا جو گوادر پیکٹ ہے، اس کے بانی مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان چین تشریف لے گئے تو انہوں نے چینی صدر کو کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اتنی بڑا، انہوں نے آئیڈیا دیا گوادر بندرگاہ کا. اور اس کے بعد یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، دروغ بر گردن مولانا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے جب وہ انہوں نے جناب یہاں جو چین کے ماہرین آئے ان کے ساتھ مولانا خود ہیلی کاپٹر میں کہ پتہ نہیں جہاز میں بیٹھے اور انگلی کے اشارے سے ہیلی کاپٹر سے ان کو جگہ دکھاتے رہے کہ یہاں سے نہر نکلے گی، یہاں سے ریلوے لائن نکلے گی، یہاں سے وہ نکلے. تو انہوں نے وہاں مجمع کو یہ کہا، جو طلباء وہاں پہ بیٹھے تھے، کہ یہ کسی کا نہیں، یہ سی پیک جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کا کارنامہ ہے. اب دیکھیے یہ جو بیچارے مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہیں نا، جو یہ طلباء ہوتے ہیں نا مدارس کے، یہ 100% ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ بڑے پسماندہ، قرآن و حدیث کی تعلیم تو ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی حیثیت جو ہوتی ہے ان کے استاد کی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد ہی ان کا باپ ہے، استاد ہی ان کا گرو ہے، استاد ہی ان کا مینٹور ہے، اور اس سے آگے وہ کچھ سوچنا سمجھنا دیکھنا چاہتے نہیں. اور اللہ ماشاءاللہ جس بھی آپ دینی مدرسے میں جائیں، چاہے شیعہ میں جائیں، بریلوی میں جائیں، دیوبندی میں جائیں، حدیث میں جائیں، وہ اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کا ایک صفحہ بھی اپنے طلباء تک نہیں پہنچنے دیتے کہ ان کا وہ تقابلی مطلب جائزہ لے معاملات کا. وہ یعنی وہ اپنے مدارس میں مسلمان نہیں تیار کر رہے. جو علماء کرام ہیں نا ہمارے، آپ یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بریلوی عالم ہے، یہ اہل حدیث عالم ہے، یہ شیعہ عالم ہے. مسلمان عالم کسی کو کہنا میرا خیال زیادتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ مانتے نہیں ایک دوسرے کو. آپ کو دیکھیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمارے یہ اس حد تک لے جاتے ہیں جو اعلیٰ حضرات نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے نہ وہ نماز جائز سمجھتے ہیں، نہ ان کے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں. بہرحال وہ بزرگ تھے، ظاہر ہے ان کا اپنا مطالعہ تھا، وہ تو اللہ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کیا ہوا ہے، یہ دیکھ تو وہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. مولانا شیرانی کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. مولانا شیرانی نے پرسوں ایک پریس کانفرنس میں جو دھجیاں اڑائی ہیں نا اس کی مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، یہ اپنے خود ہی فیصلے کرتا پھرتا ہے. وہ آپ کو پتہ نہ دھرنے کے حق میں تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی بات غلط ہے. اس زمانے میں انہوں نے بیان بھی دیے تھے، نہ وہ کسی اور ہینکی پھینکی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے پورا جو مسلک دیوبند ہے اس کو اغوا کر لیا ہے اور اپنی مرضی کے یہ بناتا پھرتا ہے قوانین. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور ان کے ساتھ مولانا نصیب گل جیسے جو سابق سینیٹر ہے میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑے بڑے جید اور مولانا حسین احمد حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں، جن کو ابھی انہوں نے
عہدے سے برخاست بھی کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے بیان دے دیا تھا جو انہوں نے فوج کے خلاف جو زبان بولی تھی اس پر۔ تو ان کی اپنی جماعت کے اندر بڑے شدید اختلافات اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے اختلافات نون لیگ کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن وہ ذرا اس لیے کھل کے سامنے نہیں آتے کہ وہ ان لوگوں کے بڑے ایسے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں کہ وہ یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو معاملہ ان کا ہوا ہے تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اس وقت جتنے سنجیدہ اور دینی فکر رکھنے والا جو طبقہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، وہ مولانا فضل الرحمان کو ان کی سرگرمیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ ان کو سلیکٹڈ کا نام دیتا ہے اور ان کے متعلق ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بری بات یہ مفتی کفایت اللہ کہ وہ جو جن کی سرپرستی کرتے رہے ہیں مولانا شمس الرحمان کی، جن کا آپ کو پتہ ہے بچے کے ساتھ کیس کا بہت مشہوری ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف دے، کہہ لیں کہ 100 مرتبہ انہوں نے اس بچے کے ساتھ بدفعلی کی تھی اور پھر اس بندے نے ان کے گھر میں پناہ لی تھی۔ اس حوالے سے خاصی سٹوریاں سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ اس وقت یہ ٹی وی آپ سوشل میڈیا چینل پہ دیکھ لیں تو ان کو شراب نوشی کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھیوں کو دکھایا گیا ہے۔ میں تو خیر اس بات کو برا سمجھتا ہوں کسی کی کردار کشی کی جائے، اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن وہ بھی کوئی سندھ کی ہیں، کوئی امیر وغیرہ ان کے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو جو مطلب علماء کرام ہیں وہ تو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جلدی وہ اس سلسلے میں نا کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔